اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس جب اللہ پاک فرما رہا ہے تو اس کا مطلب پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے۔ یہ کوئی صرف مسلمانوں کو یا مومنین کو یا صحابہ کرام کو یا اہل بیت کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں چونکہ پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، تو تم پہ واجب ہے، تم پہ لازم ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو۔ تو یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایسے ہم سے پہلے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہماری مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم سے پوچھا نہیں۔ وہ اتنا زبردست ہے، ہمارا خالق اتنا زبردست ہے کہ اس نے ہم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور ہمارے لیے جو اتنا اہم فیصلہ تھا دنیا میں لے کے آیا ہمیں، تو وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں میرا ڈر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو تاکہ تمہیں میرا ڈر نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان سادہ الفاظ میں واضح فرما دی تھی کہ چونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو اور میری عبادت کرو، میری عبادت کرو مجھ سے میرا تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے یہاں پہ بس نہیں کیا، اس نے اس کے ساتھ ساتھ اور وضاحت فرمانی ضروری سمجھی، حالانکہ بات اس نے کمپلیٹ کر دی تھی۔ تو آگے وہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہماری بغیر منشا کے، بغیر مرضی کے، بغیر ہم سے پوچھے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے اس زمین کو فرش بنا دیا۔ یہ بات آج کل کے زمانے میں تو بہت زیادہ غور و خوض کی متقاضی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کائنات کے اوپر جو سائنس کی جدید ریسرچ ہے اس کو تھوڑا پڑھا کریں، یا انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ اب اس زمین کو فرش بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں، کتنی زبردست اس کی حکمت عملی ہے، یہ آپ کو سمجھ تبھی آئے گی جب آپ آج کل کی جدید سائنس کے اوپر جو ریسرچ سائنٹسٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ یہ زمین چپٹی نہیں ہے، یہ گول ہے، اور یہ مسلسل روٹیشن میں ہے، مسلسل چکر کاٹ رہی ہے، اور کوئی ایک طرح سے نہیں گھوم رہی، یہ کئی طرح سے گھوم رہی ہے، اور مسلسل سفر میں ہے، مسلسل گھوم بھی رہی ہے اور سفر میں بھی ہے۔ تو ایسے ان حالات میں جب یہ کئی طرح سے گھوم رہی ہے، اب میں آپ کو اس ویڈیو میں اس طرح پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ یہ واضح نہیں کر سکتا کہ زمین کس طرح گھوم رہی ہے، کس طرح کر کے یہ چکر کاٹ رہی ہے، اور کس طرح کر کے یہ سفر میں ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ آج سے نہیں، یہ آج ایسا نہیں ہو رہا، یہ ازل سے ایسے ہی چل رہا ہے، ہمیشہ سے ایسے چل رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ سائنٹسٹ نے آج ہمیں تحقیق کر کے بتایا ہے، لیکن قرآن پاک میں یہاں پہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، اور ہمیں تو یہ بالکل ساکن معلوم ہوتی ہے، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل یہ کھڑی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے ہمارے آگے۔ تو یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی قدرت ہے، اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا سکتی ہیں۔ دن بدن سائنٹسٹ اس کے اوپر مزید ریسرچز کرتے جا رہے ہیں، اور نئی خبریں آتی ہیں، نئی اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو جتنی سائنس ریسرچ کر رہی ہے، جو بے سمجھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سائنس قرآن کے مخالف ہے، حالانکہ سائنس قرآن کے مخالف نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کی تفسیر ہی سائنس بیان کر رہی ہے۔ یہ جتنی جدید ریسرچ ہو رہی ہے، بے شمار لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ اس ریسرچ کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ میں تو آپ اپنی بات کروں گا کہ جب سے اسپیس کے بارے میں اور جدید سائنس کی ریسرچ کے بارے میں، تحقیقات کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، میرا تو اللہ پاک کے اوپر اور زیادہ یقین ہے، ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو وہ کتنا ہمارا عظیم رب ہے کہ اس نے اتنی زبردست طریقے سے، بڑی قدرت کے ساتھ یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اس کو اگر اگنور کر دیں اور اس کو سمجھیں بھی نہ، اس کے بارے میں غور و خوض ہی نہ کریں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ تو یہ سائنس قرآن پاک کی مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن پاک کی تشریح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب زمین
روٹیشن میں ہے, گردش کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, تو یہ تو کبھی اوپر کی طرف ہم جاتے ہیں, کبھی نیچے کی طرف جاتے ہیں, تو آسمان کو چھت بنایا, یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس کے اوپر جو ہے نا ابھی تک سائنس بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکی. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے یہ کتنی عظیم, کتنی ایک شاہکار اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے اس کائنات کی صورت میں, کہ جیسے یہ زمین ہے ایسے بے شمار ستارے ہیں, سیارے ہیں, کوئی اس سے بڑے ہیں, کئی گنا اربوں گنا بڑے ہیں, کوئی اس سے چھوٹے ہیں, اور وہ سارے کے سارے گردش کر رہے ہیں, سارے کے سارے ایک دوسرے کو کش ثقل کے ذریعے کنٹرول کیے ہوئے ہیں, اور سارے ہی ایک دوسرے کی سیدھ میں, سمجھے کہ اپنی سیدھ میں, اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زبردست کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اب جہاں تک آسمان کی بات ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے. تو یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے, یہ صرف ہماری نظر کی حد ہے. آسمان کہاں پہ ہے یہ تو آج تک سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچی. یہ اربوں ستارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہماری زمین کے جتنے بڑے ہیں, کوئی اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں, کوئی اس سے چھوٹے ہیں. تو یہ جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے ایک گلیکسی ہے, اور ملکی وے گلیکسی سائنس نے اس کو نام دیا ہے. تو یہ اس گلیکسی کے باہر کی دنیا کتنی ہے, کتنی اس طرح کی اربوں گلیکسیز اور ہیں, اربوں سورج ہیں, اور اربوں ستارے, چاند, ہر ایک گلیکسیز میں الگ الگ اپنے اپنے. تو اس کے بعد جب ان کی حد ختم ہوتی ہے تو ایک بلیک ہول ہوتا ہے, جو کہ بلیک ہول جو ہے وہ اتنی اس کی وسعت ہے کہ کئی طرح کی یہ گلیکسیز اس میں سما سکتی ہیں. تو اس کے بعد جب سائنس, ابھی تک تو سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے کہ پہلا آسمان ہی دریافت کر لے, تو اس کے بعد پہلا آسمان آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنایا. اب وہاں پہ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا سسٹم رکھا ہے, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں مزید سائنس ریسرچز کر کے یا اللہ تعالیٰ ہمارے انسانوں کا دماغ وہاں تک پہنچا دے, کچھ سمجھ میں آ جائے بات کہ وہ آسمان جو ہے وہ کہاں پہ ہے, کتنی دور ہے, اور کس طرح کا ہے, اور کیا اس کا بھی کوئی اس طرح کا نظام ہے کہ وہ ان تمام گلیکسیز کو اپنی کش ثقل کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے, یا ایک آئیڈیا ہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ کیا کچھ اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. اب پانی کیسے تخلیق ہوا؟ اب یہاں پہ آ کے بہت سارے اعتراضات بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے میں نے پانی اتارا. حالانکہ پانی تو اسی زمین کے اوپر ہی گردش کر رہا ہے, کبھی یہ وہ سمندروں کی صورت میں, بادلوں کی صورت میں, ہواؤں میں, اور کبھی وہ گلیشیئر پہ جا کے برف کی صورت میں, تو کبھی وہ دریاؤں کی صورت میں بہہ کے دوبارہ پھر سمندر میں. تو یہ تو ایک اس کی اپنی گردش ہے. تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کہاں سے اس کو تخلیق فرمایا ہے, اور کہاں سے اس زمین پہ پانی کے مالیکیولز جو لاتعداد شمار میں ہیں, بے شمار ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چھوڑا ہے. جی بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق ہے, سچ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے. تو یہ پانی واقعی آسمان سے آیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ یہ زمین کے اوپر ہی گھوم رہا ہے, کبھی وہ فضا میں ہوتا ہے, کبھی وہ سمندروں میں, کبھی گلیشیئر میں, کبھی ہواؤں میں, کبھی بادلوں میں. تو یہ پانی کا جو ہے ایک پانی کے اوپر ہی اگر ہم سوچنا شروع کر دیں, اس کے اوپر ہی اگر ہم غور و خوض کرنا شروع کر دیں, تو میں کہتا ہوں کہ بندہ اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا. جو باشعور بندہ ہے, جو اپنے دماغ کو نیوٹرل کر کے غور و فکر کر رہا ہے, تو وہ کبھی بھی قرآن کریم کی کسی بات کے اوپر ایک ارشاد کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کے اوپر اگر بندہ غور و فکر کرنا شروع کر دے تو وہ بالکل حق تک پہنچ جائے گا. تو حق بات اس کو مل جائے گی, ہدایت اس کو مل جائے گی. تو ایک پانی کی جو ہے نا, یہی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت ہے اس کی کہ دیکھیں زمین کے اندر جو پانی ہے اس کا ایک اللہ نے لیول مقرر کیا ہے. وہ اپنے لیول سے نہ کوئی 100 فٹ اوپر جاتا ہے, اگر اوپر جائے گا تو زندگی تباہ ہو جائے گی, اگر نیچے چلا جائے گا تو تب بھی پانی نہیں ملے گا, زندگی تباہ ہو جائے گی. اور یہی پانی جو ہے وہ سمندروں میں جاتا ہے, وہاں پہ کھارا ہوتا ہے, اور وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں دھوپ کی وجہ سے, تو سورج کی وجہ سے, تو وہاں سے وہ بخارات جو ہیں وہ بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے اپنے حکم سے, اپنی قدرت سے مختلف جگہوں پہ بارش نازل کرتا ہے, اور وہی بارش دوبارہ پھر بخارات بن کے اٹھتی ہے, اس سے پھر بادل بنتے ہیں, اور کچھ اس کو زمین کے اندر جو پانی چلا جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے, تو وہاں سے وہ ایک مقرر کردہ لیول کے مطابق موجود رہتا ہے, اس سے نہ نیچے جاتا ہے نہ اوپر آتا ہے. اور پھر بارش کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہر علاقے میں اس کے روٹین کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرما دی ہے اس کے مطابق ہی ہے. اگر مسلسل بارش ہی برستی رہے اور سالوں برستی رہے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا بارش کو روک سکتا ہے؟ یا اگر کئی سالوں تک اگر بارش ہونا بند ہو جائے تو کیا انسان اس کو چلا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ڈائریکٹ جو نظام ہمارے سامنے ہے, آنکھوں کے سامنے ہے, ان کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی, ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے. اور جب ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام
احکامات، تمام فرمودات، ارشادات بالکل برحق ہیں اور اس کو سمجھ کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس قرآن کو جب آپ غور و فکر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا۔ جو ترقی غیر مسلم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کریں گے، اس سے بھی بڑھ کے کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو فرض یہ کر لیا ہے ایک بات کہ قرآن پاک تو مشکل ہی بہت ہے، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک تو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بندے کے پاس کی ڈگریاں اور کئی طرح کی سند ہونا ضروری ہے، اور پھر ہم نے فرض کر لیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ سائنس کا ٹوٹل دشمن ہے، نعوذ باللہ، کہ سائنس جو ہے جدید تحقیقات ہیں یہ تو قرآن پاک کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ہمارے غلط کنسیپٹ ہیں۔ ان غلط کنسیپٹ کو ختم کریں اور اس قرآن کو پڑھ کے توجہ سے پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ قرآن ہی تو سائنس کی ابتدا ہے، یہیں سے تو انسان سوچنا شروع کرتا ہے، اور سوچنے کا نام ہی سائنس ہے۔ تو غور و فکر کرنے کا نام ہی سائنس ہے۔ غور و فکر کرنے سے ہی انسان مختلف ایجادات کر پاتا ہے اور مختلف چیزیں دریافت کر پاتا ہے، اور غور و فکر کرنے سے انسان اپنے اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ایمان لا پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ تو دیکھیں اس پانی کے اوپر ہی غور و فکر ہم کر رہے تھے، لیکن اگلی آیت جو ہے وہ بھی اسی پانی کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی پانی کی وجہ سے ہی ہم نے جو ہے نا وہ تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے رزق کے لیے، ہماری روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا اناج، جتنے پھل، جو سبزیاں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیدا فرمایا ہے، اس پانی کو نازل کرنے کی وجہ سے ہی فرمایا ہے۔ تو اس پانی کے اوپر ہی غور و فکر کر لیں، وہی پانی ہے، وہ چل رہا ہے۔ ایک مرچ کے پودے کے اندر بھی پانی چل رہا ہے، وہی اسی جگہ سے اسی زمین پہ کے اوپر وہ لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شوگر کین یعنی کہ کماد کا پودا لگا ہوا ہے، تو وہ انتہائی میٹھا ہے، وہ انتہائی کڑوا ہے۔ تو پانی اس میں بھی وہی ہے، اسی زمین کی تاثیر ہے۔ تو یہ کیا نظام ہے، کس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق فرمایا؟ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہمیں رزق دینے کے لیے اتنا بڑا نظام، اور ہمارے سوچنے کے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ تم اب اس اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بناؤ، یا اور اس کے شریک کھڑے کرو، یا اور ہستیوں کو پوجنا شروع کر دو، بتوں کو پوجو، یا اور اللہ کے سوا کسی کو بھی پوجنا شروع کر دو، کسی سے بھی مدد مانگنا شروع کر دو۔ یہاں پہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے پس نہ بناؤ میرے شریک۔ تو اللہ تعالیٰ کے شریک انسان تب بناتا ہے جب کسی کو اس کی ہم پلہ سمجھ لیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ سمجھ کے انسان اس سے دعا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو انداد کا لفظ ہے نا، لفظ انداد، یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کی مزید تفصیل اور مزید تفسیر اس کی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ تو انداد جو ہے نا وہ ند کی جمع ہے، تو ند جو ہے نا وہ ہم پلہ، ہم اثر یا مد مقابل کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شریک کا لفظ استعمال نہیں کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، شریک بھی ہو سکتا تھا کہ میرے شریک نہ بناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انداد کا لفظ استعمال کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ تو انداد جو ہے نا ند کی جمع ہے، اور ند سے ایک لفظ اور بھی نکلتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے ندا۔ ندا کرنا، کسی کو پکارنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لفظ جو ہے نا اس کے اوپر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا، تو ہمیں نئی راہیں کھلیں گی، ہمارے دماغ کی نئی جو ہے نا وہ سمتیں ہمیں نظر آئیں گی کہ اس لفظ کے اور بھی معنی ہیں۔ تو جو یہاں موقع مال کی مناسبت سے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، تو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں غیب میں دعا کے لیے، تو کسی اور سے دعائیں آپ مانگ رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ لفظ آپ کے اوپر فٹ ہوگا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ تم کوئی بھولے ہوئے ہو، یا تمہیں کوئی سمجھ لوگ ہو، یا تمہیں پتہ نہیں ہے، پتہ بھی تمہیں سب ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اب ذرا اس آیت کو جو ہے نا ایک دفعہ آپ موٹی نظر سے اس کا ترجمہ دیکھیں تو کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی میں نے پیدا کیا، سو میری عبادت کرو۔ اور میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور میں نے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا، پانی پیدا کیا، اور پھر پانی سے میں نے کتنے میوے اور کس طرح کا اناج اور کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی۔ تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو، یا کسی اور کی عبادت کرو، یا کسی اور کو اللہ کے مد مقابل لے کر آ جاؤ۔
تو خیر یہ لفظ جو ند ہے یا امداد ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے چل کے ہم مزید کھوجیں گے، اور قرآن حکیم میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس لفظ کے اوپر بھی ہم مزید غور و فکر کریں گے، تو جہاں تک ہمارے نصیب میں ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں وہ باتیں جو ہے نا وہ روشن کر دے گا۔ تو اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس بات کا کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا ان حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا کہ جن حالات میں یہ آیت کریمہ نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات پہ کوئی شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے، تو یہ واقع حقیقت تھی۔ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے، وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور تانے دیتے تھے کہ یہ قرآن کہیں سے نازل نہیں ہوا، یہ صرف آپ ہی ہیں جو آپ ہی اس کو بنا کے، اس کو گھڑ کے، اس کو لکھ کے وہ ہمیں آپ سنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے چیلنج میں اللہ تعالیٰ اس بات کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، تو پھر تم بھی ایک صورت لے آؤ اس جیسی۔ یہ نہیں فرما رہا کہ آپ بھی پوری کتاب اس طرح کی لکھ لاؤ، بلکہ وہ یہ فرما رہا ہے کہ صرف ایک صورت اس طرح کی تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر ایک امی شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں کبھی نہیں پڑھے لکھے، وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ان کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ کافروں کا یہ اعتراض جب وہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے خود کر لیا ہے، آپ خود سے بنا کے ہمیں سنا رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر اس بات کا جواب دینے سے وہ قاصر ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہی نہیں ہیں، کسی اسکول کالج میں یا کوئی یونیورسٹی یا کوئی اس طرح کا ماحول ہی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو پھر وہ اس طرح کا قرآن کیسے بنا سکتے تھے، اس طرح لکھ سکتے تھے؟ یہ ایک بہت بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ تو جن لوگوں نے اس قرآن کے اوپر غور و فکر کیا ہے وہ ہدایت پا گئے، وہ فلاح پا گئے، اور جن لوگوں نے اس قرآن کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا اور اس کو اگنور کر دیا، تو وہ لوگ ہماری طرح جہالت کی گمراہیوں میں بھٹکتے رہ گئے۔ تو اسی لیے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اپنی مثال آپ ہے، اس جیسی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب یا ایک صورت یا ایک آیت کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ دنیا شاعروں سے بھری پڑی ہے، ادیبوں سے بھری پڑی ہے، فنکاروں سے بھری پڑی ہے دنیا، اور کتنے بڑے سائنٹسٹ پڑھے ہیں، کتنے بڑے ریاضی دان پڑھے ہیں، کتنے بڑے اس دنیا میں علم والے پڑھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں پہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل نہیں فرمائی اور ہمارے بندے نے خود سے نعوذ باللہ بنائی ہے، تو تم بھی بنا لو۔ یہ تو ایک ان پڑھ بندہ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں، تم اپنے پوری دنیا میں جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کر لو۔ تو یہاں پہ جو الفاظ ہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی اس سے یہ کتاب بنا لو اور اپنے رفیقوں کو بلا لو، اپنے جتنے تمہارے جاننے والے ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں سب کو بلا لو، اکٹھا کر لو۔ چیلنج ہے، قیامت تک یہ چیلنج ہے۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تو کوئی اس چیلنج کو پورا کر نہیں پایا، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار تم سمجھتے ہو، جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو، ان کو بلا لو، اور اس جیسی ایک کتاب لے آؤ تم بھی بنا کے، اگر بنا سکتے ہو تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، اگر تم سچے ہو تو کتاب لے آؤ، لیکن آج تک تو کوئی لا نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ویسی بولتی بند کر دیتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس آگ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے نا، اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ نے انسانوں اور پتھروں کے لیے پیدا کی ہے اور بنائی ہے، اور اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا، وعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے ہے۔ تو اتنی سخت تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ چونکہ بہت زیادہ مہربان ہے اور حد سے زیادہ مہربان ہے اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہے، دو چیزوں کے اوپر آپ ہمیشہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اتنا عظیم تخلیق کار ہے، اتنا عظیم ہمارا رب ہے، اتنا عظیم ہمارا رب قدرتوں والا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہم پورے انسان اور جن مل کے بیٹھ جائیں اور سامنے اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں
اور دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں تو سارے انسان اور جن مل کے لکھنا شروع کر دیں اللہ کی تعریف، تو ہم اس کی تعریف نہیں لکھ سکیں گے۔ ہمارا رب اتنا عظیم ہے، عظیم الشان ہے ہمارا رب۔ اور دوسری بات، ہمارا رب اتنا رحیم ہے کہ ہم اس کی رحمت تک بھی کبھی بھی اس کی انتہا نہیں دیکھ سکتے رحمت کی۔ وہ جہاں اتنی سخت آیات نازل فرماتا ہے تو ساتھ ہی اپنے بندوں کے لیے خوشخبری بھی دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تو ان کے لیے جنت ہے، من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من الثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، تو جب جنتیوں کو اس جنت میں سے پھلوں کی صورت میں رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، واتوا به متشابها، اور اس جیسا ہی تھا جو ہم نے کھایا تھا، لیکن اس کا جو سواد ہوگا، جو اس کا ذائقہ ہوگا، جو ٹیسٹ ہوگا اس کا، وہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے انعام تیار کیا ہے۔ تو وہ انعام کن لوگوں کو ملے گا؟ وہ ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے۔ اور یہاں پہ یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد بعض لوگ وہ لے لیتے ہیں کہ صرف مولوی جنت میں جائیں گے، یا صرف ماہرین جو دین کے اوپر ریسرچ کر کر کے انتہا تک پہنچ گئے صرف وہی جائیں گے، یا صرف صحابہ کرام ہی جائیں گے، یا صرف اہل بیت اطہار ہی جائیں گے، یا صرف انبیاء کرام ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت قہار ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے حساب لینا ہے، لیکن اس بات پہ یقین رکھیے کہ وہ بہت مہربان بھی ہے۔ وہ اپنے اوپر یقین کرنے والوں کو اور برائی سے بچنے والوں کی کوشش کرنے والوں کو ضرور بخشے گا، ضرور جنت میں لے کے جائے گا۔ لہٰذا کوشش کرتے رہیے، ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیے، ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیے کہ میں تو پورا مومن نہیں ہوں، میں تو پورا مسلمان نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، دعویٰ میں نہیں کر سکتا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مومن ہوں یا پکا مسلمان ہوں، میرے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں، ہزاروں برائیاں ہیں، لیکن میرا رب انتہائی حد تک رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، وہ بار بار اپنی رحمت کے چرچے کرتا ہے، تو ہم اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ہم جیسے بھی ہیں نا، اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنے دل میں اس کا پیار رکھیں، اس کی امید رکھیں، یہ امید کبھی نہ ٹوٹنے دینا، تو وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب تک آپ اس کی سے امید لگا کے رکھیں گے نا، وہ آپ کی امیدوں کے بالکل اوپر پورا اترے گا، اس سے بڑھ کر آپ کے سامنے پیش آئے گا، وہ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرے گا آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کو کمی نہیں ہے کسی چیز کی، اس کے خزانے وسیع ہیں، بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں وہاں پہ، جو جنتی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے ان کو اس قسم کا پھل دیا جائے گا کہ دنیا سے جو پھل موجود ہیں ان سے ملتے جلتے ہوں گے شکل میں، لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ سب سے الگ ہوگا، وہ ان سب سے الگ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ پاک بیویاں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی جو تشریح ہے بہت لمبی چوڑی ہے، تو اس کے حوالے سے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم خود سے اس کی تشریح کریں، تھوڑا انتظار کریں، آنے والی جو آیات ہیں قرآن کریم ہم ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں، تو جو آگے آنے والی جو آیات کریمہ ہیں وہ خود ہی وضاحت کر دیں گی، تو لہٰذا صبر و تحمل سے جڑے رہیے قرآن کریم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گی اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، آپ نے یہاں پہ 50-60 سال مسلمان ہو کے رہنا ہے، اور مسلمان ہو کے رہنا کوئی کچھ ذرا مشکل نہیں ہے، اس قرآن کے اوپر عمل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اللہ نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے، اس بات کو یقین رکھیے۔ پھر بھی جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں ان کو بخشنے کے لیے اللہ پاک کی رحمت بے انتہا ہے، بے شمار ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت ہے، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور بہترین قسم کے وہاں پہ کھانے ہیں، بہترین قسم کے وہاں پہ رزق ہے، بے شمار، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ تو اس بات کے اوپر یقین رکھیے، اور اس یقین کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ جڑے رہیے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے، اور دیکھیے آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ ایسی جگہ کوئی نہیں ملے گی جہاں پہ آپ کو مایوسی ہو، آپ کو ہمیشہ اللہ کی رحمت آپ کی اپنی طرف دعوت دیتی نظر آئے گی۔ آپ اس قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا ہے آپ نے، تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہ کیجیے، اس سے جڑے رہیے، تو آپ کو مزید بشارتیں، مزید خوشخبریاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں اس قرآن پاک میں۔ تو اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جتنا آپ مضبوط بنائیں گے، یہ اللہ کی رسی ہے، آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنی اس کی رحمتیں آپ کو ڈھانپ لیں گی، اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں، کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو انشاءاللہ اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو یہ کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ قرآن پاک میں جو صورتیں نازل ہو رہی تھیں، آیات کریمہ نازل ہو رہی تھیں، تو یہ جس طرح اب ہم اس ترتیب سے پڑھ رہے ہیں قرآن کریم میں اس ترتیب سے نازل نہیں فرمایا اللہ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے اور ترتیب سے نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد
والے جو اللہ کے نیک ولی تھے, نیک بندے تھے, انہوں نے قرآن پاک کو یہ ترتیب دی ہے, اور ہم اس ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں. تو جو بعد والی آیتیں ہیں, اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں, ان کی تشریح ان آیات میں موجود ہے, لیکن ہم اس ترتیب سے اس کو صرف اس کا جو سادہ ترجمہ ہے, جو عام بندے کی سمجھ میں آنے والا ہے, صرف وہ پڑھ رہے ہیں ہم, کیونکہ ہم ایک عام انسان ہیں. میں خود نہ میں مولوی ہوں, آپ کے سامنے ہوں, گناہوں سے لت پت ہے میری زندگی, لیکن اس قرآن سے اچھی چیز مجھے صفائی کے لیے کوئی بھی نہیں ملی. جیسے بندہ لباس خراب ہو جاتا ہے, جسم خراب ہو جاتا ہے, اوپر کیچڑ پڑ جاتا ہے یا ڈسٹ پڑ جاتی ہے, تو ہم اس کو صاف کس سے کرتے ہیں؟ شیمپو سے, صابن سے, سرف سے. تو جو اعمال کی صفائی ہے وہ کس سے کرنی ہے؟ وہ قرآن پاک سے کرنی ہے. یہ قرآن پاک ہی آپ کو پاکیزہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یستحی, اللہ اس بات سے نہیں شرماتا, اس بات کو اپنے لیے کوئی انسلٹ نہیں سمجھتا کہ آئیں یضرب مثلا ما بعودۃ, کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال بیان کرے, فما فوقہا, یا اس سے بڑی کوئی اور چیز. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک مچھر جو ہے نا, وہ آپ کے نزدیک ایک نظر میں آپ دیکھیں گے بیوقوفی ہے ہماری, کہ ہم دیکھیں گے کہیں گے یہ مکھی, یہ مچھر کیا چیز ہے, حقیر چیز سمجھتے ہیں نا اس کو. تو ایک مچھر کے اوپر آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں. اس مچھر کو آپ, اس کے جسم کے سسٹم کو آپ سمجھیں, یہ کس طرح ہوا میں فلائی کرتا ہے, اڑتا ہے, یہ کس طرح سے اپنی روزی حاصل کرتا ہے, اپنا رزق حاصل کرتا ہے, یہ کس طرح سے اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کو بڑھاتا ہے, کس طرح سے یہ پناہ گاہیں ڈھونڈتا ہے, کہاں یہ چھپ کے رہتا ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں. یہ آپ کو جو مچھر کے اوپر آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے, تو مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے اوپر پکا ایمان لے کے آ جائیں گے. جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں, اگر میری ویڈیو دیکھیں, اس بات کو سمجھیں کہ جن کا ذہن نیوٹرل ہے, وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, تو وہ اگر ایک مچھر کے اوپر بھی غور و فکر شروع کر دیں گے, تو وہ اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان لے کے آ جائیں گے. اس سے پہلے ہم نے مثال بیان کی تھی زمین کی, آسمان کی, پانی کی, پڑھ چکے ہیں ہم پچھلی آیات میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کے اوپر جو ہے ایک طرح سے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے کوئی بڑی چیز. آپ کسی اور چیز کے اوپر سوچنا شروع کر دیں, مکھی کے اوپر, چھپکلی کے اوپر, سانپ کے اوپر, فاختہ کے اوپر, چڑیا کے اوپر, کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیں, آپ کو وہ چیز جو ہے نا, وہ سیدھا کھینچ کے اس قرآن کریم کی طرف لے کے آئے گی, اللہ پاک کے در پہ لے جائے گی آپ کو وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. کافروں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے, وہ اتنا عظیم رب ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مکھی کی مثال بیان کرے, یا مچھر کی, یا مکڑی کی مثال بیان کرے, یا شہد کی مکھی کی. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثال بیان کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑی کوئی اور چیز. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, پس وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ کافر ہیں, جو انکار کرتے ہیں, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے, اللہ کا کیا مقصد ہے یہ اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے. تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اس قرآن کریم سے اس کو پڑھ کے اس طرح کے لوگ, جو کافر لوگ ہیں, جو ضد کے اوپر اٹکے ہوئے لوگ ہیں. اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہم نے پڑھی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافر جو انکار کر چکے ہیں, آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں, وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. اب یہ لوگ ہیں جو ڈسکس ادھر بھی کیے جا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے, اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے مثال بیان کرنے کی, مچھر کی, مکھی کی, مکڑی کی, یا اس طرح کی چیزوں کی. تو وہ جو اس طرح کی گمراہی جن کے دلوں میں بسی ہوئی ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے ابتدائی آیات ہیں اس میں جن کا ٹاپک شروع کیا ہے, یہ وہی ٹاپک چل رہا ہے ایک طرح سے. آپ کو آگے قرآن پاک میں, پورے قرآن پاک میں چل کے یہی دو قسم کے لوگوں کی جو ہے وہ آپ کو تفصیل ملے گی. ایک جو سب سے پہلے ڈسکس کیا گیا, یعنی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. جو 6 صفتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا ایمان والوں کی, آگے جو جتنی بھی قرآن کریم میں ایمان والوں کا تذکرہ آئے گا, ٹاپک کھلے گا. اس سے پہلے جو یہ آیت اب ہم پڑھ رہے ہیں ان اللہ لا یستحی, اس سے پہلے والی جو آیت ہے وبشر الذین آمنوا, یہ آیت بھی ایمان والوں کے اوپر ڈسکس کی گئی ہے. یہ جو اس سے اگلی آیت, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مچھر والی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ, تو یہ والی جو آیت ہے یہ بھی ان کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا,
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ تو اس سے جو اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے لوگ ہیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جو آخرت کے اوپر، اس کتاب کے اوپر، پہلی کتابوں کے اوپر یقین رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو ہدایت ملتی ہے، یہدی بہی کثیرہ، بہتوں کو ہدایت ملتی ہے، یضل بہی کثیرا، تو گمراہی کن کو ملتی ہے؟ گمراہی ان کو ملتی ہے جن کے دلوں کے اوپر مور لگی ہوئی ہے، جو ڈٹ گئے ہیں اپنے کفر کے اوپر، ان کو لگتی ہے گمراہی ملتی ہے۔ تو اس بات سے، اس سے اگلے الفاظ جو ہیں اس آیت کریمہ کے، وہ مزید آپ کے اس یقین کو پختہ کر دیں گے کہ صرف ان لوگوں کو ہی گمراہی ملتی ہے جو پہلے سے گمراہ ہیں، جو اپنے دلوں کو اندر فیصلے کر چکے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی بات کو نہیں ماننا، کسی بھی صورت نہیں ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آنا، کسی بھی صورت نہیں لے کے آنا، جو پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پکا فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ضد پہ اٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا۔ تو اس سے اگلے جو الفاظ ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، اب دیکھ لیں وہی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا پڑھنا مشکل ہے، بھئی کیسے مشکل ہے؟ ایک طرز سے، ایک ترتیب سے ہم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں جو انکار کر چکے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مور لگا چکا ہے۔ اب وہ جو مور لگے ہوئے جن کے کافر دل ہیں، کافر لوگ ہیں جو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو یہاں پہ پھر اللہ نے اسی بات کو پھر ریپیٹ فرما دیا۔ تو اب بھی اگر آپ کہیں کہ جی ہمیں اس قرآن کی سمجھ نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں پھر اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ اگر آپ کہیں نا کہ اب بھی آپ کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بہت بڑا مذاق ہے، آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر تو صرف یہیں پہ بس نہیں کیا، آگے پھر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کی بارے میں مزید آپ کو ہنٹ دے رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اللہ سے عہد کرنے کے بعد۔ میثاق، میثاق کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ پاک سے عہد نامہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک تو عہد نامہ یہ ہو گیا۔ جو ہم مسلمان ہیں، ہم نے زندگی میں پہلی بار جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ جب ہم پڑھ چکے تو یہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا میثاق ہو گیا، ہمارا عہد ہو گیا۔ اس عہد کو ہم کبھی بھی نہیں توڑ سکتے۔ تو جو لوگ توڑتے ہیں ان کے بارے میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ان سے پہلی آیات جو ابتدائی آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تو جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان آیات میں سے سادہ الفاظ میں ترجمہ ہے، تو وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہم اس کی تفسیر میں نہیں پڑھ رہے۔ تو اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہی ایک دوسرے کی تشریح ہیں، ہم انہی قرآن پاک کی آیات سے ایک دوسرے کی کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیات جو ہے یہ ان کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں، آٹومیٹکلی بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، بات سادہ ہو رہی ہے، بات آسان ہو رہی ہے، آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں میثاق ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد۔ اب یہ تو ہو گئی ایمان والوں کی بات۔ اب یہاں پہ ہم ایک بات اور سوچنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے اللہ سے عہد کیا ہی نہیں، کلمہ پڑھا ہی نہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت کیسے فٹ ہوتی ہے؟ تو ان کے اوپر جو آسانی سے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگلی آیات میں آپ کو پھر پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی اس بارے میں سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو تھوڑا ویٹ کر لیں، اگلی آنے والی قرآن پاک کی اگلی آنے والی جو آیات کریمہ ہیں وہ اس کا ترجمہ کر دیں گی، وضاحت کر دیں گی۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری انسانیت کو تخلیق فرمایا، ان کی روحوں کو تخلیق فرمایا، تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے وعدہ فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، بے شک کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ جو میثاق اس وقت جو کیا ہوا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، تو اب جو کفر کرتے ہیں تو وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس میثاق کو توڑ دیتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جس بندے کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، بعد میں وہ اس کو توڑتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہ انہی کے لیے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو یہ وہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے جو بار بار ڈسکس کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بار بار اس گروہ کے بارے میں جو قرآن حکیم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کے اعتراض اٹھاتا ہے، اس طرح کے ہر اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ کہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا مشکل ہے، پڑھنا مشکل ہے ترجمے سے، تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، پھر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ دنیا جان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مشکل سے مشکل آپ دوسروں کی زبان میں، انگریزی کی زبان میں جو ہماری زبان نہیں ہے، تو اس میں آپ فلمیں دیکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہماری زبان سے بالکل میچ ہوتی زبان ہے، اردو اور عربی میں کوئی فرق نہیں ہے،
थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे आपको हर बात समझ में आ जाएगी। और नेट के ऊपर तर्जुमा फिर भी अवेलेबल है, किताबों में तर्जुमा फिर भी लिखा हुआ है, आपके सामने है। फिर भी आप कहें कि हमारी समझ में नहीं आता, या कोई आपको कहे कि आप कुरान ना पढ़ना तर्जुमे से, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो आपका खैर खा नहीं, आपका दुश्मन है वो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरुल्लाहु बिही अन युसला, और उस चीज़ को तोड़ते हैं जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। किस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है? रिश्तेदारी है। आजकल क्या है, जब हम कुरान से दूर होते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? यही कुछ होता है, भाइयों में आपस में जायदाद के झगड़े हैं, लेन देन के झगड़े हैं, एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ते, एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिश्तेदारियाँ टूट रही हैं, अपने सगे लहू के रिश्तों के साथ बेवफाइयाँ हो रही हैं, अपने रिश्तों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, बहनों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अपनी औलाद के बारे में लोग गलत से गलत सोचते हैं, उनके हक मार लेते हैं, उनके ऊपर ज़्यादतियाँ करती हैं, वालिदैन के साथ गलत सलूक करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में खलूस नहीं है। तो अल्लाह ताला ने तो रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया है। तो यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों को खुसूसी तौर पे टारगेट कर रहा है, चाहे वो ईमान वाले हैं चाहे वो काफरों में हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को खुसूसी तौर पर टारगेट कर रहा है और उन लोगों का तज़किरा बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वयक़तऊना मा अमरुल्लाहु बिही अन युसला, और वो उस चीज़ को भी तोड़ देते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, और वो ज़मीन में फ़साद करते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। तो देखें, इससे पहले अब उन आयात करीमा की मज़ीद तशरीह होती जा रही है। इससे पहले अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वो लोग कभी भी ईमान नहीं लाएंगे जो कुफ्र इख्तियार कर चुके हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पे अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है। और फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ताला उस बीमारी को में मज़ीद इजाफ़ा होने देता है, यानी उनकी रस्सी दराज कर देता है। युख़ादिऊनुल्लाह वल्लज़ीना आमनू, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। अब उनके साथ अल्लाह ताला इन लोगों को भी अटैच फरमा रहा है, इन लोगों को भी साथ शामिल कर रहा है। देखें कितना बड़ा गुनाह है ये रिश्तेदारी को तोड़ना। तो आयत का कंटेक्स्ट जो है वो सियाक़ व सबाक़ से के हिसाब से आप देख लें क्या चल रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ज़रा सा पीछे पढ़ लें, ज़रा सा पीछे पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, गुमराह तो नहीं होते मगर फासिक लोग, और फासिक लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिही, अल्लाह ताला मिसाक होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के अहद को जो लोग तोड़ देते हैं, और वो लोग जो उस चीज़ को भी तोड़ देते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। तो वो क्या चीज़ है? रिश्तेदारी। इंसानों में जो रिश्तेदारियाँ हैं ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ने इसको जोड़े रखने का हुक्म दिया है। इसको तोड़ने वाले को की सज़ा देख लें आप, उन लोगों के साथ अल्लाह ताला इसको बयान फरमा रहा है जिनके ऊपर दिलों के ऊपर मोहर लगी हुई है। इस बात को सोचने की आप ज़हमत करें। तो बहुत बड़ा गुनाह है। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, इधर लड़ाई करवा दी, उधर शैतानी कर ली, उधर शैतानी कर ली, उधर लड़ाई करवा दी। जहाँ देखा दो भाई मिलके बैठे हैं, दो दोस्त मिलके बैठे हैं, दो रिश्तेदार मिलके बैठे हैं, उनके दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बातें करके आग लगा दी, तुझे तो वो ऐसे कह रहा था, तुझे तो वो ऐसे कह रहा था। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, तो ये ज़मीन में फसाद फैलाना है, दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई करवा दी। तो ये जो वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है, कहीं आप और मैं उनमें से ना हो जाएं, इसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। तो अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इतनी मज़े की बात है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र कर सकते हो? हैरत वाली बात है, अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र कर सकते हो? व कुंतुम अमवातन, और तुम तो थे ही नहीं, तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तुम्हारा तो नामो निशान ही नहीं था, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था। इससे पहले पिछली आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। और यहाँ पे फरमा रहा है कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह के से कैसे कुफ्र कर सकते हो, अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो? व कुंतुम अमवातन, तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारा तो हकीकत ही कुछ नहीं थी। तो फ़ाहियाकुम, बस उसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। हमारे सामने बेशुमार लोग मर चुके हैं, कब्रों में चले गए हैं, एक दिन हमने भी चले जाना है। तो अल्लाह ताला का कुदरत देखें, उसका एहसान देखें, और अपने इंसान होने पे एक बार ज़िंदगी में उसका शुक्र अदा करें, गौर व फिक्र करेंगे तो इस नौबत तक पहुँचेंगे, इस कुरान को पढ़ेंगे तो इस नौबत तक पहुँचेंगे। एक बार ज़िंदगी में उसका शुक्र अदा करें, मेरे मालिक मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने, अगर तू मुझे ये चुनौती दे देता, मुझे ये सिलेक्शन दे देता कि मैं तुझे पैदा करूं या ना करूं, तो शायद मैं ये सही फैसला करता या ना करता। लेकिन मेरे अल्लाह तेरा मुझ पे इतना बड़ा एहसान है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर मुझे अशरफुल मखलूक़ात इंसान बना दिया। तो या अल्लाह मुझे हिदायत भी नसीब फरमा, मुझे इस कुरान से जोड़ दे, मुझे इस कुरान को मेरे लिए आसान कर दे, और मुझे समझ अता फरमा इस कुरान पाक की। तो यहाँ तक अगर आप सोच लेंगे ना, तो आपकी
زندگی آسان ہو جائے گی. یہ زندگی آپ کو اللہ کی نعمت لگے گی. آپ بات بات پہ، آپ سانس سانس پہ، آپ ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان فرمایا، بغیر پوچھے مجھے پیدا کر دیا، مجھے اشرف المخلوقات انسان بنا دیا. تو اس کے بعد اس کی اگلی جو قدرت ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. تو بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشرف المخلوقات انسان ہیں. اب ذرا اگلی آیت کو پڑھیے گا، اور یہ آخری آیت ہے اس ویڈیو کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کمال ہے یار. ابھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. ہم کسی کا وسیلہ پیش کریں گے یا سفارش پیش کریں گے تو تب وہ ہماری سنے گا. ابھی بھی آپ کہتے ہیں، ابھی بھی یہ دل میں خیال آ سکتا ہے ذرا بھی، یا اس خیال کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اس نے ہمیں بغیر پوچھے، ہمارے بغیر ہم سے مشورہ کیے ہمیں پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، ہمیں عقل و شعور عطا فرما دیا، ہمیں صحت اور تندرستی دی، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اور ہمیں اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس زمین میں جتنا کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس زمین میں جتنا کچھ ہے وہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پس اس نے 7 آسمان پیدا کیے. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے نالج میں نہیں ہے، یا وہ اس کو دیکھ نہیں رہا، یا اس کو سمجھ نہیں رہا، یا اس کو پتہ نہیں ہے. وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اور اس نے ہمارے نگران بھی مقرر کیے ہوئے ہیں. اور پھر یہاں پہ بس نہیں کیا، اس نے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سارا کچھ لکھا بھی جا رہا ہے، کتاب بھی تیار ہو رہی ہے، اعمال نامہ. تو ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا. اور قرآن پاک کو یہ اس کا اگلا احسان دیکھیں، قرآن پاک کو اتنا سادہ رکھا، اتنا آسان رکھا، اتنا آسان رکھا کہ میرے جیسا جو ان پڑھ بندہ ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے اس کو، اور آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے. صرف کیا ہے، ایک توجہ کرنی ہے اپنے اوپر. اگر آپ اس کے اوپر توجہ کر لیں گے نا تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ توجہ ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا. پھر آپ یہی کہیں گے کہ ہاں واقعی قرآن بہت مشکل ہے. تو ایک دفعہ سے ہم جو ہے نا ان آیات کریمہ کا ویسے تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی سعادت مزید حاصل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا نارا التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من الثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين.